اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سماعت اور دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص علماء صلحاء سب کی خدمت میں، چونکہ شب برات کے نزدیک ہے، ولادت باسعادت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج بھی خوشبختانہ ہمارے ساتھ ہماری معزز شخصیت موجود ہے، حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام قبلہ آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور تمام ناظرین محترم کو آج کے اس عنوان سے، اور شکریہ۔ مولا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک قبلہ، شکر گزار ہے آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔ قبلہ چونکہ ہمارے اس پروگرام کا موضوع معرفت امام ہے اور شب نیم شعبان کی بھی بالکل ہم نزدیک ہے، تو پہلا سوال میں خود اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ معرفت امام حقیقت میں ہے کیا، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معرفت امام علیہ السلام دیکھا جائے تو امام کی معرفت اگر تقسیم کیا جائے تو معرفت لعامت الناس، جی صحیح، وہ معرفت الخاصہ، صحیح۔ تو دونوں معرفت میں فرق کیا ہے؟ جی، تو معرفت جو عامت الناس کے لیے ہے، لعامت الناس، جی، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ جو ہمارا امام ہے، امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جی، وہ امام مفروض الطاعہ ہیں، سبحان اللہ، اور وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ واہ واہ۔ اور اس کی اطاعت جی ہمارے اوپر واجب ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اب اس وقت امام علیہ السلام ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، جی، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ناظرین کو ایک التفات، صحیح، یہ بھی ایک معرفت کا طریقہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ امام علیہ السلام ہماری نظروں میں نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی نظر میں نہیں ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اور اگر خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ جسے کہیں، جی جی، اگر انہیں یہ علم ہو جائے اور اس بات کو اچھی طرح سے، بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کو سن تو لیتے ہیں، جی، لیکن اس بات کو اس طرح سے ماننا کہ جس طرح سے اسے ماننا چاہیے، بالکل بالکل، اگر ہم اسے اس طرح سے تسلیم کر لیں کہ
امام علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے محضر میں ہیں، یہ اور بات ہے کہ امام علیہ السلام ہم امام علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو صرف یہی فکر، یہی تصور، یہی اعتقاد ایک شیعہ کو حقیقی شیعہ بننے کے لیے کافی ہے۔ جی بے شک بے شک۔ مثلاً وہ یہ محسوس کرے کہ اگر آج یا اس وقت کہ جب امام علی علیہ السلام کا دور تھا، امام ہمارے سامنے ہوتے اور ہم امام کے محضر میں ہوتے، صحیح، امام سے جا کے ملاقات کرتے، جی، یا امام علیہ السلام سے جا کے گفتگو کرتے، اور امام علیہ السلام ہم سے گفتگو کرتے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ کیا ہوتی ہے؟ بالکل بالکل۔ اور کیسا ہمیں ہونا چاہیے؟ جی جی بالکل۔ اچھا، یہ ہمارے پاس اس کی وہ بھی موجود ہے، مثال بھی موجود ہے، صحیح، کہ اگر صحیح معنوں میں حقیقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہم حقیقی چاہنے والے، حقیقی محب بنے ہیں، جی جی، تو ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ مولا امیر کی خدمت میں رہنے والے جو ان سے محبت کی دعویٰ محبت کا کرتے تھے، صحیح، اور صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، حقیقی محب بھی تھے، محب تھے، بے شک۔ تو ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، یقیناً یقیناً۔ قنبر ہیں، میثم ہیں، مقداد ہیں، کمیل ہیں، بے شک، رشید حجری ہیں، مالک اشتر ہیں، بے شک۔ یہ وہ ہمارے پاس نماذج، یہ وہ ہمارے پاس شخصیات جی موجود ہیں، جی، کہ جن کی حیات طیبہ پر نظر کر کے جی ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس دور میں جی جی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تابع اور اطاعت گزار بنا سکتے ہیں۔ جی قبلہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ میں یہاں پر ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ نیمہ شعبان بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے امام سے توسل کرنا، البتہ ان ادوار میں جیسے ابھی آپ نے جن شخصیات کے نام لیے یقیناً اس دور میں موجود تھے اور اپنے وقت کے امام کو دیکھتی بھی تھے، تو ہمارا جو ہے یہ زمانہ غیبت ہے اور مومنین جو ہے وہ امام سے توسل کرتے ہیں، تو یہ اس میں توسل کا جو ذریعہ ہے قدیم الایام سے عریضے کے شکل میں، تو اس عریضے پر بھی قبلہ اگر کچھ جملوں میں آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل، عریضہ جو ہے لکھنا، جی جی، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جو عریضہ ڈالنے کی صورت ہے، کیفیت ہے، جی جی، جیسے یہاں پہ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، خصوصاً عراق میں، عراق اس لیے کہا کہ صرف کربلا نہیں، عراق میں ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ عریضے کو لکھا جائے اور لکھ کر حرم میں کسی ذریعہ میں ڈال دیا جائے۔ مولا امیر علیہ السلام کی عریضہ ولو امام زمانہ کے نام ہو، اسے آپ مولا امیر کے معصوم کے ذریعے عریضہ لکھ کے مولا امیر کے ذریعے میں اسے ڈال دیا جائے۔ کربلا میں مثلا مولا حسین کے ذریعے اقدس میں ڈال دیا جائے، مولا عباس کے یا کاظمین یا سامرا، یہ ہمارے پاس یہ مقامات مقدسہ ہیں کہ اگر کوئی عریضہ لکھے اور لکھ کے ان مقامات مقدسہ میں، ان ذریعوں میں اسے ڈال دے، کہ یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں معروف ہے اور معلوف ہے کہ عریضہ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد امام علیہ السلام کے جو نائب رہے ہیں، سفارا رہے ہیں، ان سفارا کو ہم جو ہے وسیلہ بنا کر ان کو آواز دے کر نہر میں یا دریا میں یا پانی میں جو یہ عریضہ ہم اسے ڈال دیتے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ۔ دیکھیں مولا ہر ہم ائمہ طاہرین جو ہیں وہ دلوں کے راز سے واقف ہیں، یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ اشکال کرے کہ عریضہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ ائمہ طاہرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دلوں کے راز سے واقف ہیں۔ تو دلوں کے راز سے واقف ہیں تو پھر جو ہے نہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے،
تو یہ کہ چونکہ ائمہ جو ہیں وہ دلوں کے راز سے واقف ہیں تو عریضہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہے, بلکہ وہ ایک امام علیہ السلام یہ سارے فعل عریضہ لکھنا یعنی خود یہ امام کے لیے عریضہ لکھنا, اہتمام کرنا, عریضے کو جا کے دریا میں یا ذریعہ مقدسہ میں ڈالنا, یہ خود یہ فعل جو ہے, یہ فعل جو یہ آپ ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو یہ جو مرحلہ ہے نا, اس مرحلے میں گویا یہ کہ آپ لکھتے وقت اس کو آٹے میں ڈالتے وقت یہ سب آپ امام علیہ السلام سے کیا ہو رہے ہیں, آپ کے ذہنی طور پہ آپ نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پہ کیا ہوتے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ, یعنی جس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں چونکہ عریضہ جو لکھتے ہیں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جی بالکل ایسی لکھتے وقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. عام طور سے آپ جو ہے وہ رہیں تو اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یعنی وہ کیفیت کیا ہوتی ہے لکھتے وقت کی کہ انسان گویا یہ کہ اس وقت امام سے بالکل امام سے جو ہے تو اصل میں کسی بھی امام سے توسل یا اللہ سے توسل کا اور دعا کی قبولیت کا جو اہم معیار ہے وہ یہ ہو کہ انسان کی جو ہے وہ پوری توجہ ہونا چاہیے کہاں, بالکل اس ذات کے ساتھ کہ جسے ہم توسل وسیلہ بنا رہے ہیں یا جسے ہم طلب کر رہے ہیں. اب وہ جو ہے مواضع دیکھنا ہے, وہ موارد دیکھنا ہے, وہ مقامات دیکھنا ہے کہ آخر انسان اللہ کی طرف یا جس کو وہ وسیلہ بنا رہا ہے آخر وہ کون کون سے مورد آتے ہیں, کون کون سی جگہ آتی ہے, کون کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پورا متوجہ ہوتا ہے اس ذات کی طرف کے جس سے وہ توسل کرنا چاہتا ہے. تو عریضہ جو ہے اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, اس میں جو ہے کوئی وہ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ فعل راجح ہے. اگر کوئی لکھتا ہے اور عریضہ مولا کے حوالے کرتا ہے تو یہ کام جو ہے احسن کام ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے قبلہ ایک تو ایک عقلی بڑی خوبصورت دلیل آپ نے پیش کی اور یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے مومنین. میں قبلہ یہاں پر ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم سب بہرحال اپنے حد استطاعت مولا کے منتظر ہیں اور ہر مومن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کے لشکر میں بھی شامل ہو سکے اور حقیقی اعتبار سے مولا کے ناصران میں بھی شامل ہو جائے. تو یہ جو ناصران امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے, حقیقی ناصران, یہ کون سے لوگ ہیں اور کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ ناصر امام بن سکتا ہے, اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی, ناصر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بہت ساری شرائط ہیں, بہت ساری جو ہیں وہ ضروریات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا. اور امام علیہ السلام کو جو ضرورت ہے کتب جو ہیں روایات اور احادیث اور کتب میں جو وارد ہوا ہے اس میں امام علیہ السلام کو ایک متقی اور پرہیزگار, متقی اور پرہیزگار, ایسا تقوی ہو, ایسی پرہیزگاری ہو کہ امام علیہ السلام کے سامنے وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو مسلم کر چکا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اس درجے تک, اس حد تک وہ پہنچا ہوا ہے تسلیم کے مرحلے تک. واہ واہ, بے شک بے شک. اور تسلیم کا مرحلہ جو ہے وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. یقیناً. مولا عباس کے لیے امام نے فرمایا کہ امام مولا عباس جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا تھے, اپنے آپ کو انہوں نے تسلیم کے مرحلے تک پہنچایا ہوا تھا. یعنی تسلیم کا مرحلہ یہ ہے کہ امام علیہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو مرضی ہے وہ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم وہی کام اپنی زندگی میں انجام دیں. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام وہی چاہتے ہیں جو امام علی ہم سے چاہتے ہیں, یا اس سے پہلے کہیں جو رسول خدا ہم سے چاہتے ہیں, یا اس سے پہلے جائیں تو جو ہم سے اللہ چاہتا ہے, سبحان اللہ, جو ہم سے رسول چاہتے ہیں, جو ہم سے مولا امیر چاہتے ہیں, جو امام حسن امام حسین, یعنی 11 ائمہ تک یا 13 معصوم تک, 14ویں معصوم چونکہ امام علیہ السلام ہے جو غیب میں ہے.
تو یہ جو معصومین ہیں یا یہ جو ائمہ طاہرین ہیں جو گزر چکے ہیں، جن کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، جن کو ہم قوانین شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح، امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو اقوال ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم اپنی زندگی کو انہی اقوال کی ضو میں انہیں اقوال کے تحت گزارے ہیں۔ اگر ایک انسان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین ناصر اور بہترین مددگار ہے، اور ایسا ہی انسان انشاءاللہ جب امام علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو ان کے لشکر میں اور ان کے ناصران میں بے شک۔ قبلہ یہاں ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ٹائم ہے تو ہم استفادہ کر لیں۔ 15 شعبان شب برات اور ولادت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ظاہر ہے میں پاکستان سے ہوں قبلہ، آپ بظاہر انڈیا، ویسے ایک ہی منطقہ ہے، کوئی فرق نہیں، ہر جگہ جو ہے وہ جہاں پر بھی ہے شیعہ بہرحال اہل بیت کے چاہنے والے چاہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور بہرحال اور یہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو صرف کسی ایک خطے، کسی ایک جگہ، کسی ایک مقام، کسی ایک مکان، یہ دیکھیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے، بے شک، ہر کونے سے آئیں گے، ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ سے اٹھا لیا۔ بے شک۔ تو قبلہ یہ جو رات ہے منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے اپنے گھروں کو حسب استطاعت، جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کیا فرمائیں گے کہ کس طریقے سے، اور اس کی اہمیت کی طرف بھی اگر آپ اشارہ فرمائیں؟ ظاہر ہے کہ ایک جشن منانا اور ساتھ میں جو ہے کس طریقے سے اس کو منانا چاہیے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت کر دیں۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ منجی بشریت، اللہ جس کا لقب ہی ہو، جسے منجی بشریت کہا جائے، جس کے آمد سے ظلم و جور ختم ہو جائے اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اگر ایسے انسان کی ولادت کی تاریخ ہے اور وہ ابھی موجود بھی ہے اور زندہ بھی ہے، جو موجود ہے، یعنی موجود سے مراد ہمارے درمیان موجود ہے، بے شک موجود بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ ظہور بھی فرمائے گا۔ ظہور یعنی ہمارے سامنے آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا، ہر انسان کو اس کا حق ملے گا، جہاں ہر انسان، اور انسانیت جس کو کہتے ہیں، جو انسانیت کو ابھی تک اس کا جو حق نہیں مل سکا ہے نا، ایک تو ہر انسان ہوتا ہے کہ نہیں، انسانیت کو جو اس کا ابھی تک معیار نہیں مل سکا ہے، وہ جو بلندی چاہیے، جس کے اللہ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ابھی تک اس نے وہ اشرف المخلوقات کی وہ جو خوشبو ہے نا، اس کو بھی نہیں سونگھا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، سونگھا نہیں ہے۔ تو یہ جو اشرف المخلوقات والی جو خوشبو ہے وہ اسی وقت ظاہر ہوگی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ تو کیوں فرد کی نہیں، مجتمع کے اعتبار سے، تو ایسے امام کی آمد پر تو خوشی منانا، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ بس یہ ہے کہ خوشی مناتے وقت ہر انسان، ہر فرد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خوشی مناتے وقت کوئی کام ایسا نہ، خوشی کی میں کوئی حد معین نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی معین ہو سکتی ہے، ہر انسان اپنی حسب استطاعت اور خوشی منائے، اور منانا چاہیے، منانا نہیں، منانا چاہیے، جیسی منائی جا رہی ہے اس سے بھی زیادہ منائے، لیکن ہر آدمی جو ہے کچھ چیزوں کا خیال کرے۔ وہ کچھ چیزوں اگر میں ایک لفظ میں کہہ جاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو شریعت کے دائرے سے خارج ہو، غیر شرعی ہو، بے شک شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منائیں، اور ایسی خوشی منائیں کہ دیکھنے والے دیکھیں اور دنگ رہ جائیں اور یہ کہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کسی عظیم شخصیت کی ولادت کی تاریخ ہے، جس کے لیے جیسی عظیم ذات ہے اسی طرح سے خوشی بھی منانا چاہیے، اسی طرح سے جو ہے وہ اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے 2-3 منٹ کا ٹائم، تو اس عنوان سے میں یہ کروں کہ قبلہ مثلا بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے ظاہر ناظرین، بعض امریکہ میں بھی ہے،
ہے, کینیڈا میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے. انڈیا میں غیر مسلم جہاں پر بھی وہ ہے, تو ایک مومن جو ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جو مطلقاً مسلمان ہی نہیں ہے یا شیعہ نہیں ہے, تو کیا اس کو تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے؟ ارے بہت اچھا ذریعہ ہے, خوشی منائے. ہم نے کہا نا کہ خوشی منائے, اور خوشی میں یہ جو ہے تبلیغ کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. لیکن یہ ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ جو ہمارا دوسرا مخالف ہے وہ ہمیں دیکھے, جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہو خوشی مناتے وقت, تو وہ ہماری طرف جذب ہو, ہمارے فعل سے متنفر نہ ہو. مثلا بعض وقت ہم جو ہے روڈ پہ کوئی ایسا کام کریں خوشی میں آ کے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, بالکل کون سا کام کر رہے ہیں, کون سا فعل کر رہے ہیں. بالکل. تو ان چیزوں سے, یعنی ایک تو یہ کہ شریعت میں جو حرام ہے نا, حرام نہیں, ان فعلوں سے بھی بچیں کہ جس سے جو ہے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوں اور ہمیں دیکھ کے کہ یہ کیا کام کر. ایسا کام سب عقل مند ہیں الحمدللہ, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. منطقی اچھا یہ کام جو ہے ہر علاقے کا الگ الگ ہوگا. بالکل ہے نا. مثلا نہیں کہ اب ہندوستان والوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں وہاں کس انداز سے جشن منانا ہے کہ ہمارا جشن بھی دوبالا ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آخر یہ کس کے لیے خوشی منائی جا رہی ہے, ہمارا جشن بھی دوبالا ہو جائے. بالکل. اور لوگ یہ سوچیں بھی اسی طرح سے, لیکن یہ کہ وہاں کے ماحول, وہاں کے اطراف کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں یہاں کیسے جشن منانا ہے, ویسے ہی پاکستان میں بھی ہے. اسی اعتبار سے جشن منایا جائے, وہاں کے ماحول اور حالات کے اعتبار سے جشن منایا جائے, لیکن ایسے احسن طریقے سے تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہو جائے, ملتفت ہوں. ایسے دوسرے جو دیگر ممالک ہیں ہر جگہ کے جشن منانے کا طریقہ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ آپ محفل سجا کے جشن منائیں, لیکن بعض وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں, چاہے وہ نہ دیکھیں کہ ہندو ہے مسلمان ہے, کسی کے گھروں میں اگر دیکھیں کہ پریشان حال ہے, 15 شب برات ہے, تھوڑا سا اس کے لیے راشن وغیرہ اسی طرح سے بھیج دیں, ایسے بھیج دیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے. یہ خوشی جو ہے بلکہ اور زیادہ کیا ہو جائے گی, دوبالا ہو جائے گی. یہ خوشی حقیقی خوشی ہو جائے گی. اس کو جتنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں بھیج سکتے, تھوڑی سی مٹھائی بھیج, کوئی اور چیز بھیج دیں کہ ہمارے امام علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا ہے, ولادت ہے. قبلہ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے. دل تو کرتا ہے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے, لیکن دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے. تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے, آپ تشریف لائے. آخر میں جو ہے قبلہ مختصراً 20 سیکنڈ ہمارے پاس ہے, تو آپ دعا فرمائیں. دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ رب العزت امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اس لیے کہ امام نے خود ہم سے طلب کیا ہے دعا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. يا الله.